اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بیٹا جی آج ہمارا 9th کلاس میتھمیٹکس چیپٹر نمبر 6 لیکچر نمبر 1. بیٹا جی آج ہم لوگ اس چیپٹر میں صرف اور صرف 3 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. صرف اور صرف کتنی؟ 3 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. نام پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے HCF, اس کو GCD بھی کہتے ہیں اور اس کو ہائیسٹ کامن فیکٹر بھی کہتے ہیں. دوسرا LCM لیسٹ کامن ملٹیپل, اسے اردو میں وضاحت عقل کہتے ہیں. اور جو آپ کا HCF اس کو عہد اعظم کہتے ہیں. اور اس کے بعد جی بیٹا جی جو چیز ہم نے پڑھنی ہے یہاں پہ اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا کسی چیز کا, الجبرائک ایکسپریشنز کا. اور بیٹا یہ یاد رکھیں چاہے HCF ہو چاہے LCM ہو یا اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہو, یاد رکھنا میتھمیٹیکل ٹرم کو یا ہر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے 2 میتھڈز ہیں. آپ نے HCF فائنڈ کرنا ہے تو اس کے بھی 2 میتھڈ ہیں. آپ نے LCM فائنڈ کرنا ہے اس کے بھی 2 میتھڈ ہیں. آپ نے اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہے اس کے بھی کتنے میتھڈ ہیں؟ 2 میتھڈ ہیں. اب وہ 2 میتھڈ کون سے ہیں؟ صرف فیکٹرائزیشن جس کے اوپر ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 4 میں بات کی, چیپٹر نمبر 5 میں بات کی اور بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. اس کو نہیں کر چکے ہیں نا پورا 5واں چیپٹر ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے سلیقے سے پڑھا اور بڑی ڈیٹیل سے پڑھا. الحمدللہ 3.5 گھنٹے کا لیکچر ہوا ہے ایک ایکسرسائز پہ, ہوا ہے نا. سو پھر اگر اتنے ڈیٹیلڈ لیکچر صرف ایک ایکسرسائز پہ آپ کو دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب فیکٹرائزیشن آپ کو الحمدللہ اگر آپ اچھے طریقے سے دوبارہ سے لیکچر سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. دوبارہ سے میں یقین کرتا ہوں بھی آپ کو سمجھ آ جائے. صرف کیا کہ پریکٹس اور پریکٹس, بس اب آپ کا کام پریکٹس ہے. چاہتے ہو نمبر انہانس کرنا ایگزامز میں تو بیٹا ایک کام ہے آپ کا وہ ہے پریکٹس. جو کر لے گا, جو کام چیک کرائے گا اس کو مبارک ہو, اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے کرنا کیا, 3 چیزیں اور ہر پروسیس کے کتنے میتھڈ؟ 2 میتھڈ. ایک فیکٹرائزیشن اور دوسرا بائی ڈویژن. اور ڈویژن الحمدللہ جب آپ شروع میں میرے پاس آئے تھے تو سال کے شروع میں نے آپ کو الجبرا میں جو ڈویژن ہے وہ بھی سکھائی تھی. ٹھیک ہے, اگر کسی نے نہیں سیکھی ہوئی تو آج انشاءاللہ اس کی ڈویژن بھی ریپیٹ ہو جائے گی. جن کو آتی ہے ان کی تو ریپیٹ ہو جائے گی, ان کی ریکال ہو جائے گی, اور جن کو نہیں آتی ان کو ڈویژن بھی الجبرا میں سمجھ آ جائے گی. کلیئر ہوا؟ دنیا ہے جی آپ کا چھٹا چیپٹر الجبرائک مینیپولیشن. کہ الجبرا میں آپ نے کسی کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے یا الجبرائک ایکسپریشنز کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیسے ایکسپریس کرنا ہے, نہیں سمجھے؟ واضح طور پر کیسے ایکسپریس کرنا ہے. دس از دا مینیپولیشن آف الجبرائک ایکسپریشنز آر الجبرا. سب سے پہلا ٹاپک وہی HCF اینڈ LCM, پھر بیسک آپریشن اینڈ فریکشنز. اس کے اوپر میں بات بہت ڈیٹیل میں کر چکا ہوں. چیپٹر نمبر 4 ایکسرسائز نمبر 4.1. سو وی ول ڈسکس دا 6.3. اس کو ڈسکس کریں گے 6.2 کو, لیکن اتنا ہی جتنی ضرورت ہوگی. بیسک چیزیں اب یہاں پہ ڈسکس نہیں ہوں گی, وہ ساری کی ساری باتیں جو الجبرائک فریکشنز کے اوپر آپریشنز کی باتیں ہیں بیٹا میں ان کو بڑے ڈیٹیل میں آپ کو اپنے چیپٹر نمبر 4 کی ایکسرسائز نمبر 4.1 کے جو 8 لیکچرز میں نے لیے تھے ان میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں.
फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। तो दोबारा एक बात अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब जो क्वेश्चंस होंगे उन पर डिस्कशन होगी। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो इंशाल्लाह करेंगे, नो प्रॉब्लम। नया कॉन्सेप्ट है तो फिर ये वैसे 8th क्लास में आपको नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने का तरीका बट डिवीजन सिखाया जाता है, मुझे नहीं पता आपको आता कि नहीं आता, मेरे नजदीक आपको नहीं आता, मैंने आपको ऐसे सिखाना है कि आपको नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ आ गई? सो लेट्स इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इन दिस यूनिट वी विल फर्स्ट डील विद फाइंडिंग HCF एंड LCM। याद करें पीछे वाले चैप्टर में फैक्टर्स ही फाइंड किए थे हमने, और यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स ही फाइंड करना है। अब एक बंदा मुझे ये कहते हैं कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ P of x, तो उसका क्या मतलब होगा? पीछे वाले चैप्टर में हमने एक बात की थी, उसका क्या मतलब होगा? अगर आपकी कोई एक्सप्रेशन किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इससे क्या डिड्यूस करोगे आप लोग? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल P of x है और एक बंदा कहता है x + 2 इसका फैक्टर है, तो उससे आप क्या डिड्यूस करोगे, उससे क्या अखज करोगे, उसका क्या मतलब है, कितनी बातें आप उसके बारे में, आपको उसके बारे में पता चल गई? आमद क्या आ जाएगा? जी 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 जी, फैक्टर होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर क्या होगा? P of -2 क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। याद आया नहीं यार कि जब आप पोलिनोमियल को x + 2 जो कि लीनियर डिवाइजर है, लीनियर पोलिनोमियल है, उस पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। ये है फैक्टर होने का मतलब। अभी बात समझ, लेकिन तुम्हें याद नहीं है बेटा, समझा करो। एक अगर आप लोगों ने अभी तक ये सेंस डेवलप नहीं किया कि आपको कोई स्टेटमेंट कह दी जाए और आप उससे मालूमात मानी न निकाल सको, तो बेटा इस पढ़ाई का फायदा कोई फायदा नहीं है। अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा। अगर किसी लिखी हुई चीज से, देखिए पढ़े लिखे की नजर जो होती है ना, वो अच्छाई और बुराई में फर्क करती है। पढ़े लिखे की नजर में एक लिखी हुई बात के 100 मानी होंगे, अनपढ़ को पता ही नहीं होगा ये क्या है। आपकी नजर में और अनपढ़ बंदे की नजर में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। आप एक लिखी हुई बात के कितने मानी निकाल सकते हो, कितने मानी निकाल सकते हो, ये आपके इल्म पर डिपेंडेंट है, आपके अंदर की रोशनी पर डिपेंडेंट है। और अंदर की रोशनी किससे मिलती है? अदब से मिलती है, उस्ताद का, वालिदैन का। इन दोनों हस्तियों का अदब बहुत जरूरी है। ये दो हस्तियां आपके लिए बड़ा दुख उठाती हैं, समझ आ नहीं है? लिहाजा बेटा अदब से अंदर की रोशनी मिलेगी, अल्लाह मैच्योरिटी देगा। इसे लोग कहते हैं ना पक्कापन, पुख्तापन, सोच समझ, अंदर की रोशनी। तो बेटा अल्लाह ताला आप सबको अता करे, समझा करे। मैंने अभी ये स्टेटमेंट की, आप फिर सारे के सारे जो है वो ब्लैंक, तो प्लीज सोचा करें। In this unit we will first deal with finding HCF and LCM. HCF means highest common factor, उर्दू में आधे आजम। LCM ज़ू अज़ाफ़े अक़ल, ठीक है, ज़ू अज़ाफ़े अक़ल। अक़ल किससे निकला? अक़लियत से। अज़ाफ़ कहते हैं मल्टीपल को, मैंने बताया था ना, नहीं समझे मेरी बात? अज़ाफ़ कहते हैं मल्टीपल को। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ा देता है। युज़ाइफ़ु अज़ाफ़ से निकला, अज़ाफ़ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो चीज आ जाए, मल्टी, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना। नहीं समझे? अब अल्लाह की शान तो बहुत बड़ी है ना, मैं कितने गुना वो कर सकता है, मैं तो नहीं गिन सकता ना, इजाफा कर देना। सो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मैं इसके बारे में भी बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे कर चुका हूं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 की थ्योरी में। मैंने वहां आपसे एक सवाल किया था, एलसीएम क्या होता है? आपसे कोई बंदा ये पूछ ले कि 2 के मल्टीपल्स क्या है, तो पहले 2 का टेबल सुनाना शुरू कर देना, बस। अभी भी बात समझ, बहुत कम लोगों का ही है। वह मल्टीपल्स होते हैं टेबल्स, किसी भी नंबर के जो टेबल्स हैं वो आप उसके मल्टीपल्स याद करते हो कि 2 के क्या मल्टीपल, 2 1 2 को तमाम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कौन कौन से नंबर्स एज ए प्रोडक्ट आएंगे। मल्टीपल्स असल में टेबल्स। अभी भी बात समझो, नहीं आई? क्लियर हुआ? अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में तो बंदा कहते 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता,
تو میں یہ دیکھوں گا 2 کے ٹیبل کے سارے نمبر لکھوں گا, 3 کے ٹیبل کے سارے نمبر لکھوں گا, اور یہ دیکھوں گا وہ کون سا چھوٹے سے چھوٹا نمبر ہے جو 2 کے ٹیبل میں بھی آتا اور 3 کے ٹیبل میں بھی آتا. بتاؤ مجھے 6 ہے, وہ چھوٹا ترین نمبر جو 2 کے ٹیبل میں بھی آئے اور 6 کے ٹیبل 3 کے ٹیبل میں بھی آئے وہ 6 ہے. اب میں یہ پوچھ لوں وہ چھوٹا ترین نمبر جو 2 کے ٹیبل میں بھی ہے اور 7 کے ٹیبل میں بھی ہے وہ کیا ہے؟ 14. یہ LCM ہے دونوں کا. ابھی بھی بات سمجھ, اگر 3 نمبر آ جائے, اب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی, اگر 3 نمبر آ جائے, 2 بھی ہو, 7 بھی ہو, 3 بھی ہو, تو پھر لیسٹ کامن ملٹیپل تینوں کا کیا آئے گا؟ 2 کا ٹیبل لکھو, 3 کا ٹیبل لکھو اور 7 کا لکھو, تو لیسٹ کامن ملٹیپل کیا ہوگا؟ 42 بیٹا, 42. 7 3 کے ٹیبل میں کوئی نہیں آتا, 2 کے ٹیبل میں کوئی نہیں آتا. نہیں سمجھے؟ 6 اگر 2 اور 3 کے ٹیبل میں آتا تو 7 کے ٹیبل میں کوئی نہیں آتا. ابھی بھی بات سمجھے نہیں ہو میری؟ 42 is the number, the least number, چھوٹا ترین نمبر. اس سے بڑے اور بھی ہوں گے, لیکن سب سے چھوٹا تمام کامن ملٹیپلز آف 2 3 اینڈ 7 میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ 42, جو تینوں کے ٹیبل میں آتا. چیک کر لو, اس سے چھوٹا کوئی نمبر تینوں کے ٹیبل میں کامن نہیں آئے گا. 2 میں آ سکتا ہے, 6 2 اور 3 میں. 2 اور 7 میں کیا؟ 14. 7 اور 3 میں کیا؟ 21. لیکن تینوں میں ایک نمبر نہیں آ رہا, وہ جو نمبر تینوں میں آئے گا that is 42. پرابلم کسی بچے سب کو کلیئر ہے بیٹا؟ لیسٹ کامن ملٹیپل کیسے نکالتے ہیں آج پھر ڈسکس کریں گے. تو ملٹیپلز میں نے بتا دیا کہ یہ پروڈکٹس ہیں نیچرل نمبرز کے ساتھ کسی نمبر کے, جو آپ نے میمورائز کرنے ہوتے ہیں, اور چھوٹے لیول پہ ہمارے ٹیچر لگے ہوتے ہیں 1 دونی تو 2 دونی 4, 2 1 دا 2 2 2 دا 4. یہ ملٹیپلز آپ کے ٹیچرز آپ کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں, نہیں سمجھے, آپ کا مقام بڑھ گیا ہے, تو اب آپ کو وہ چھوٹی چیزیں تو یاد نہیں آئے گی. ٹیبل یاد کرنے کی چیز ہے نہیں پتر, ٹیبل یاد رکھو گے تو آگے میتھمیٹکس سمجھ آئے گا. جس نے اپنے پرانے ٹیچروں کو بلا دیا پتر میتھمیٹکس سے نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. یور اولڈ ٹیچرز آر یور الفابیٹس. اگر آپ نے ان الفابیٹس کو بلا دیا تو پوئمز نہیں پڑھ سکتے, آپ نہیں پڑھ سکتے, نظمیں آپ نہیں پڑھ سکتے, غزلیں آپ نہیں پڑھ سکتے, لائف کی بیوٹی آپ انجوائے نہیں کر سکتے. میتھمیٹکس کی بیوٹی انجوائے کرنی ہے تو جاؤ جا کے ان پرانے استادوں کا سبق یاد کرو, ان کو عزت دو, ان کے کرائے ہوئے کاموں کو عزت دو, ان کو دعائیں دو. انہوں نے آپ کو ٹیبلز یاد کروائی تھے, سمجھے؟ لیکن ان استادوں کی محنت آج ہم تو جیسے کہتے ہیں نا اس کو پالش کرتے ہیں, کہ تو انہوں نے کرائی ہوتی ہے محنت, اب ہم اس کو جنرلائز کر رہے ہیں. جی یہ چیز یہ ہوتی ہے, ٹیبلز آپ کو یاد کروا دیے گئے, اب ان سے آپ نے کامن ایلیمنٹس نکالنا, سمجھے؟ So we will deal with finding HCF and LCM of algebraic expressions by factorization and by long division. بس جی یہ چیپٹر کا مقصد ہے, ٹھیک ہے. Then by using HCF and LCM, HCF اور LCM کو یوز کر کے we will simplify fractional expressions. اس کا یوز 4.1 میں ہو چکا ہے, نہیں LCM نہیں لیا تھا, وہ ایڈ نہیں کی تھی فریکشن, نہیں یاد تو میں بتاتا ہوں. جب ہم نے یہ کہا تھا کہ چیک whether the given algebraic expression is in the lowest form, سب سے پہلا سوال تھا, پہلی ایگزامپل تھی 4.1 کی, یاد آیا؟ ہم نے دونوں کا GCD نکالا تھا اور کاٹ دیا تھا کامن, HCF نکال کے کاٹ دیا تھا, یہ کٹے گا دونوں میں, یاد نہیں آیا نا؟ آ گیا آپ لوگوں کو. میں نے کہا تھا اگر GCD 1 آ جائے, HCF 1 آ جائے, سمجھ لو آپ کی given algebraic fraction lowest form میں ہے. اگر نہیں آتا HCF 1 تو پھر سمجھ جاؤ ہماری جو given algebraic fraction ہے, جو آپ کا ریشنل, یاد ہے ریشنل ایکسپریشن جو تھی 2 پوری نمبر کا کوشچن تھا, وہ لوویسٹ فارم میں نہیں ہے. یاد ہے میرے خیال میں الجبرا ہم نے اسی دن شروع کیا تھا, اسی دن ساری باتیں الجبرا کی شروع ہوئی جب یہ پہلا سوال آیا تھا. میں نے ایس سی نے بھی سکھایا تھا, ایس سی نے بھی سکھایا تھا. پھر بیٹا جب ایڈ کرنے کی بات آئی فریکشنز کو, تو میں نے کہا بیٹا جب دو فریکشنز کے درمیان میں پلس کا سائن ہو یا مائنس کا سائن ہو تو پھر بیٹا ہمیشہ ایلشیم لینا ہے. اگر ایلشیم نہیں لوگے تو آپ کی گیون فریکشنز کے ڈینومینیٹر سیم نہیں ہوں گے.
डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, फ्रैक्शंस कभी भी ऐड नहीं हो सकती। नहीं आ रहा है ना? और जब मल्टीप्लाई करना है तो फिर किसी एलसीएम की जरूरत नहीं है, डिवाइड करना फिर किसी एलसीएम की जरूरत नहीं है। हाँ वहां जरूरत होगी क्योंकि कैंसिलेशन करनी है ना, एचसीएफ की जरूरत, कौन सा कॉमन फैक्टर कटेगा दोनों से, समझे हो? पता नहीं क्या समझ आई आपको, नहीं आई सही, आवाज ही नहीं आ रही सबको आई है? प्रैक्टिस कर चुके हो? टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस यूनिट, ठीक है, we will do what we will find square root of algebraic expression by factorization and division. आज जो आपकी बुक पे लिखा हुआ toward the end of the unit finding square root of algebraic expression by factorization and division are discussed. अखीर पे ही होंगे, क्लियर हुआ? लो मेरा बच्चा पहला टॉपिक आ गया, HCF are the highest common factor and the least common multiple. The short form of that is LCM of algebraic expressions. Highest common factor क्या होता है? क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जी सबसे पहले हमजा से पूछते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? जी हम कॉमन फैक्टर वो दो नंबर्स होते हैं, उनों की जो हाईएस्ट पावर होती है उनों हाईएस्ट पावर तो लेते ही नहीं है हाईएस्ट, लेकिन पावर कौन सी लेते हैं? अंजला उनों की सॉरी लोएस्ट पावर, उनके तमाम फैक्टर्स बनाते हैं, उनमें से लोएस्ट। लेकिन बाबा जी अभी बात नहीं बनी, अभी बात नहीं बनी। HCF होता क्या है? फैक्टर क्या होता है पहले ये बता। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, HCF फाइंड करना है तो हाईएस्ट छोड़ कॉमन छोड़, पहले फैक्टर बता, फैक्टर क्या होता है। और आज लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था, अगर एक बंदा, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, अगर एक बंदा आपसे ये कह दे, अगर आपसे ये कह दे कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका क्या मतलब? जी सर, लो जी चैप्टर का पहली स्लाइड हमने शुरू कर लिया। जी सर बताएं फैक्टर। मैं अपना क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। लो बच्चों काम शुरू हो गया भाई। क्या स्टेटमेंट का मतलब है? x + 2 इज फैक्टर p ऑफ x। जी सुभान अल्लाह। ओ बेटा मेरा बच्चा, मैं ये कह रहा हूं ये एक पोलिनोमियल है, बंदे ने कह दिया ये इसका फैक्टर है, इसका क्या मतलब? मेरा पुत्र इसका मतलब क्या है? मैंने ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी है ना, ये जो बात मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है?
اگر میں یہ کہہ دوں محمود صاحب آپ کے ابو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے نا؟ میں بتا رہا ہوں ہے نا؟ نہیں، احمد آپ کا بھائی ہے مطلب آپ کے دونوں کے ابو کامن، نہیں سمجھے؟ ایک ہی باپ کا خون ہو تم دونوں۔ سملرلی میں اگر آپ سے یہ بات کر دوں آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے، تو فوراً گلیاں گن دو گے، ادھر سے یوں جاؤ پھر یوں مڑو پھر یوں جاؤ پھر اوپر جانا پھر نیچے جانا پھر دیکھنا دائیں مڑنا بائیں مڑنا، میرے گھر کے گیٹ کا کلر یہ ہے، وہاں ایک بزرگ ہوں گے، اس طرح تم سارا کچھ گنو گے، کیونکہ بات آپ کو سمجھ ہے، رٹا نہیں مارنا پڑا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں x+2 کا بیٹا جی جب تک میتھمیٹکس کی گلیوں میں نہیں پھرو گے نا تب تک نہیں بتا سکتے تم لوگ۔ x+2 is a factor of p of x، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی جی اس کا مطلب بتا دیں مجھے بس۔ کہتے سر جی ایکس چیز یہاں پہ -2 ہوتا ہے، اب اس کو سوال پہ آبجیکشن آ گئی ہے، سر جی سوال ہی غلط لکھا ہوا بیٹا جی سوال بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں تم سے، سوال پوچھتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ کبھی سوچا نہیں، اللہ میرا رب ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ میرا رب ہے کیا مطلب؟ جی حامد حامد، اللہ نے مجھے پیدا کیا، یہ تو اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے مجھے تخلیق کیا، رب ہے اس کا کیا مطلب؟ تخلیق کیا خالق، اللہ خالق، رب ہے اس کا کیا مطلب؟ جی بیٹا رحیم رحمان، میں رب کی بات کر رہا ہوں، رب العالمین۔ دیکھا پرابلم آ رہی نا، میننگ نہیں سمجھے، پھر پروردگار اور بات بن جائے گی پروردگار پہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ میرا رب ہے، مالک اور چیز ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ اور چیز ہے، مالک اور چیز ہے، مالک یوم الدین، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، وہ اور چیز ہے، بادشاہت اور چیز ہے، اللہ میرا رب ہے اس کا کیا مطلب؟ تو میں تم چھوڑ لڑکیوں میں سے ناشیہ، جی اللہ میرا رب ہے، میرا بچہ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، نہیں سمجھے؟ رب العالمین رب ہے، جی میڈم بیٹا ایک منٹ، تو یہ موقع دیا تھا نا، ایک منٹ جی۔ مخلوق پھر بات ادھر ہی آ گئی، اللہ خالق کل شیء، جی خالق اور چیز ہے، بنانے والا کریٹر رب ہے، جی میرا بابا سی اب اللہ والو باسن جی بشرا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر ہونے کا کیا مطلب؟ چلے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بنانا اور چیز ہے، ہاں
بنانا بھی اس کے اندر آ جائے گا کہ اللہ ہر چیز بنا سکتا ہے. قادر ہونے کا مطلب قادر ایک جز، وہ بنانا خالق اس کا ایک جز ہے قادر ہونے کا. رب ہونا ایک جز ہے قادر ہونے کا. قادر سپر سیٹ ہے، سپر سیٹ. جی اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا میں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں کہاں پہ پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. میرا اللہ پہنچا سکتا ہے یہ چیز؟ میں نہیں پہنچ سکتا. یہ صحیح ہے، میں نے اس لیے اللہ اکبر کہا کہ میں واقعی نہیں پہنچ سکتا. بٹ اب میں یہ کہہ دوں میرا اللہ مجھے پہنچا سکتا ہے. اللہ، یہ بات سمجھ آئی؟ اللہ قادر ہے. نہیں سمجھے کہ یہاں سے گھاس اگ سکتی ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ اس الماری سے اونٹ پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ قادر ہے. نہیں سمجھے؟ کیا پیسے کے بغیر مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ اللہ اس چیز پہ قادر ہے. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو قادر مانا ہی نہیں. اللہ کو قادر، میرا کام ہے محنت کرنا بس. قادر ہوا، قادر وہ ہوتا اس سے، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا. رب کا مطلب ہوتا ہے بھائی پالنے والا، رزق دینے والا. اب پالنے والا صرف یہ نہیں کہ پیٹ میں کھانا جائے، نہیں، آپ کی سوچوں کو پالنے والا، آپ کے اخلاق کو پالنے والا، آپ کے حسن کو پالنے والا. نہیں سمجھے؟ آپ کی خوشیوں کو پالنے والا. نہیں سمجھے؟ آپ کی آسانیوں کو پالنے، یہ رزق ہے، رزق رزق. نہیں سمجھے؟ آپ کے مال کو بڑھانے والا. یہ رب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. رب ہر چیز کی، ہم کہتے ہیں صرف کھانا ہی لیتے ہیں، صرف کھانا بس رزق دینے نہیں. آپ کے حسن کو بھی کیا چاہیے؟ رزق چاہیے بڑھنے کے لیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. آپ کے سوچوں کو اچھا ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا انرجی چاہیے نا. اور کوئی تو سوچوں کو چینج کرنے والا ہوگا نا، پالنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. علم بڑھانے والا، علم عطا. ربوبیت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور ہم کس کو رب سمجھتے ہیں؟ اللہ کو کبھی رب مان کے اس کے سامنے سجدے میں گئے، یا اللہ مجھے یہ سوال نہیں ہو رہا، مجھے کروا دے. ہوتا تو اللہ سے. اگر تمہیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اللہ رب العالمین ہے، اللہ پالنے والا ہے، تو بیٹا جی پھر سارے جھگڑے ختم ہو جائے. پھر اب دنیا کی چکا چوند سے متاثر نہیں ہوں گے. اللہ کو اب قادر مان لینا تو اللہ کی قسم آج بھی فرشتے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جنگ بدر میں اترے تھے. آج بھی سارے وہی کام ہو. صاحب ہمارے گدے زندہ کروا لیتے تھے اللہ سے، کیونکہ وہ مانتے تھے قادر ہے. وہ ان کو یقین تھا کہ وہ قادر ہے. ہم کیا، ہمیں یقین اس لیول کا نہیں ہے. میں آپ کو یقین پہ شک تو نہیں کرتا، لیکن ہمارا یقین ڈیولپ نہیں کیا جا رہا، بڑھایا نہیں جا رہا. اللہ والے میں نے اور گفتگو شروع کر دی. بات کیا ہے؟ باتوں کو سمجھا کرو، اور کیا کرو باتوں میں. قادر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر چیز وہ کر سکتا ہے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں خود سے نیک ہوں، پتر جی نہیں، بھول جاؤ کبھی. اللہ قادر ہے، اس نے تو یہ نیک بنایا. دنیا کے سارے فرعونوں کو میرا اللہ پاک نیک بنا سکتا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے. اللہ کے آگے نتھنگ از امپاسبل، ہر چیز پاسبل ہے میرے مالک کے سامنے. اس نے کہنا کن فیکون. وہ کتنے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما بے شک، انما بے شک، ما کا مطلب اذا ارادہ شیئا، جب وہ ارادہ فرما لے کسی چیز کا تو پھر وہ صرف ایک کن فیکون، پھر وہ چیز ہو جاتی. میرا اللہ یہ ہے، سمجھے نہیں؟ سب اس کی چاہت پہ چیزیں بن رہی ہیں. اتنا قادر اللہ والو. تم اس کی چاہت پوری کر لو، وہ تمہاری چاہت پوری کر دے گا. کیا
تم اللہ کی چاہت پوری کر دو، تمہاری چاہت پوری کر دے گا، اور اس سے ہر چاہت پوری ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی چاہت کو پورا کروانے کے لیے اس کی کتنی مانتے ہیں، اس کی کتنی مانتے ہیں؟ وہ دن میں 10 دفعہ میں پکارتا حی علی الفلاح او فلا دون، قادر بلا رہا ہے۔ یہ ہمارے بادشاہ بیچارے تو یہ بھی محتاج ہے، سب محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ وہ کہتا حی علی الفلاح، تجھے سکسس دوں، سکسسفل کریئر دوں۔ ہم کہتے نہیں 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 نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں رکتا۔ اگر تجھے کامیابی دوں، وہ قادر بنا رہا ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے پچھلے دن تمہارے ساتھ واقعہ ذکر کیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا، کیا تھا نا؟ انہوں نے سوچا، انہوں نے قال انا، کہا کہ کون زندہ کرے گا، یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کون ہے اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کو؟ ان کے چتے نیچے گر پڑی، سب کچھ ختم ہو چکا، کیسے؟ اللہ نے 100 سال کی نیند تک فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، 100 سال سلائے رکھا پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا ہاں جی اے میرے بندے کتنی دیر یہاں پہ آپ رکے؟ قال لبثت یوما وبعض یوم، ایک دن ہی اس میں کچھ حصہ۔ پھر اللہ نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے جانور کو دیکھو، اپنے حمیر کو دیکھو، تو ہڈیوں کا پنجر ساری خان اتر چکی۔ اللہ نے کہا میں نے آپ کو یہاں پہ 100 سال نیند کی حالت میں رکھا، تو کہ میں ان کو اٹھا سکتا ہوں؟ اللہ والو وہ ایسا قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا قال ولم تؤمن، کہا کوئی یقین ایمان دلیل چاہیے؟ کہا نہیں یا اللہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں، ایمان یہ بغیر دلیل کے مان، سائنس کو پیچھے کر دو، نہیں چھوڑ دو، اس کو پیچھے کر دو، بغیر دلیل کے اللہ کو ماننا یہ ہے اسلام ہے۔ قال ولم تؤمن، میرے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی، میں کہتا ہوں یار تم میتھمیٹکس میں ایگزیمز نہیں مانتے، ان کے تو کوئی پروف نہیں تمہارے پاس، پھر بھی مانتے ہو، یہ چیز ٹرو ہے کیونکہ تمہارا دل مانتا ہے۔ میتھمیٹکس میں ایگزیمز ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ کوئی پروف نہیں ہے، ان کو عقائد کہتے ہیں میتھمیٹکس کے، بغیر پروف کے ٹرو مانتے ہیں۔ تو اللہ والو کائنات کے مالک کو ماننے کے لیے تمہیں پروف کی ضرورت ہے؟ تمہارا میتھمیٹکس 0 ہے، اس میں بھی تو عقائد بنایا، تم نے خود اپنے عقیدوں کو مان لیتے ہو، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کو رکھتے ہو۔ تو اللہ نے ان لوگ کیا کہا نہیں نہیں اللہ ایسا نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے بس چاہتا ہوں میرا تو کچھ تو کہا قال فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے پال لیجیے، سر انہیں ہلا لیجیے اپنے ساتھ اپنی آواز پہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ بیٹا یہ بات تو میرا لیکچر تو میرا میتھمیٹکس کا تھا، اب میں نے اسٹیٹمنٹ ایک پوچھی تھی، اب باتیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ قادر ہونا، رب ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، سمجھ آ رہا؟ رب ہونا کیا ہے بیٹا جی؟ ہم نے قرآن پاک کو بھی رب العالمین پڑھ کے بس ٹھیک ہے، اس لیے اچھے نتائج نہیں آ رہے، نہ ہمیں با اخلاق علماء مل رہے، نہ مشائخ مل رہے، نہ محدث مل رہے، نہیں مل رہے ہمیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ وجہ کہ ہم نے کہا بس جی حفظ کا ٹھپا لگنا چاہیے، اللہ والو ایسے نہیں ہوتا۔ بچہ مختص کرتے ہو حفظ کے لیے تو پھر اس کو قرآن سمجھاؤ، ڈراؤ مت پلیز، ہم کہتے ہیں کوشش کمپلیٹ کر دو، نہیں یار ایسے مت کر، ایسے مت کر، کمپلیٹ مت کروا، سمجھا۔ اب x+2 is a factor of p of x، جی کس کا ریمائنڈر 0 ہوگا؟ اس کا نہیں،
पी ऑफ एक्स को जब डिवाइड करेंगे किस पे, एक्स प्लस 2 पे, तो तब रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि P of x can be written as a product of, इसको हम लिख सकते हैं x plus 2 multiply some other polynomial, some के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन फैक्टर हो रहा है, रिमाइंडर 0 ऑटोमेटिकली। डिवीजन एल्गोरिथम से रिमाइंडर क्या, उसकी जगह r की जगह पे क्या है, 0 आ रहा है ना। ये डिवाइजर है, वो क्वोशिएंट है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 है। तो यहां सारी बातें आपके सामने कि वी कैन राइट दिस P of x as a product of x plus 2 with some other polynomial. This is meant by this. And another aspect of this statement is this, that when we will divide P of x by x plus 2, the remainder will be 0. इसका मतलब ये है, अभी मेरे से रिसेंटली एक मेरे अजीज मिलने आया, कहते जब लेक्चर देता है ना तो बीच में वो जो कुछ जुमले तो अंग्रेजी में कह देता, प्लीज जरा उर्दू में बता दिया, अगर कुछ लोग सुनते हैं तो उनको जरा बात समझ आ जाए। तो बेटा मैंने ये कहा, इसका मतलब इस बात का एक और पहलू भी ये है कि जब आप P of x को डिवाइड करेंगे x plus 2 पर, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो बाकी बचेगा, वो 0 होगा। ये मतलब है इसका, जो मैंने अंग्रेजी में कहा। एक ये कि आप P of x को लिख सकते हैं x plus 2 मल्टीप्लाई G of x की फॉर्म में। आप इसको एज ए प्रोडक्ट, एज ए मल्टीपल ऑफ x plus 2 लिख सकते हैं। या ये कह दिया जाए कि P of x जो है ये x plus 2 के टेबल में आएगा। अब बात समझो, नहीं समझे? अगर एक बंदा कह रहा 12 is the factor of 36, 12 is the factor of 36, तो ये पक्की बात है कि 36 12 के टेबल में आएगा। टेबल में आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा ना, x plus 2 times g of x 2 1 da 2, तो मैं कहता x plus 2 times g of x is P of x। ये समझे? 12 with the factor of 36 means क्या आएगा, 12 3 da 36, ये है। तो 12 फैक्टर है, अगर 12 के टेबल में, अगर फैक्टर होने का मतलब ये है कि x plus 2 is the factor, मतलब पक्की बात है कि x plus 2 के टेबल में P of x आ रहा है। अभी भी बात समझ नहीं आई? हाँ भाइयों, ये मतलब है इनके, बड़ी आसान बात है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोलने की जरूरत, थोड़ा सा दिमाग खोलने की जरूरत है। बात ये थी, मुझे आपने कहीं और निकाल दिया, मेरे ज़हन में कोई और बात आ गई। चलो वो भी जरूरी होता है, लेक्चर में आगे भी रिकॉर्ड हो गया, तो अल्लाह वालों बातों को समझो, हर चीज को समझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ते हो तो पता किए करो क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, अब पता तो करो, सोच के काम किया करो, अपनी सोचों को जिंदा करो, मुर्दा दिमागों को जिंदा करो। आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो। कोर्सेज कंप्लीट नहीं, इंशाल्लाह हम समझा रहे हैं आपको, कंप्लीट नहीं करवा रहे, समझा रहे हैं, कंप्लीट तो हो ही जाएगा। मुकम्मल कुछ नहीं होता, मुकम्मल मेरे अल्लाह की ज़ात है, नहीं समझे? तुम मुकम्मल करने की बात करते, मुकम्मल कुछ नहीं होता, मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है। हाँ, वो किसी चीज को मुकम्मल कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। मैं तो मेहनत करके अपनी समझ, अपनी नकारा समझ के मुताबिक आपको बातें बता सकता हूँ कि ये है जो मेरी समझ में बातें आती हैं। तो ये मुझे समझ आया, इसका मतलब x plus 2 इज फैक्टर ऑफ P of x। समझ आ गया? आइंदा फिर पूछूंगा, प्लीज जवाब देना, इसको दोबारा सुनना। क्लियर हो गया? फैक्टर समझ आ गया? क्लियर है सबको? बेटा अब बात है HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बंदा मुझे ये कहता है, अल्लाह वाले, ये 2 जो है ना, 2 मुझे 2, 6 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दे। क्या बता दे बेटा? बताओ 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई 2। सुन रहे हो? तो 2 के फैक्टर्स आए 1 और 2। आ गया सेट 2 के फैक्टर्स का। ये 2 के डिवाइसेस है, 2 इन पे डिवाइड हो। फिर मेरे बच्चों हम 6 के फैक्टर्स लिखें तो क्या आएंगे? 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स आ गए। तो मेरे बच्चों जो 6 के फैक्टर्स आए वो ये आए, ये फैक्टर्स ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या आ गए? 1 2
3 6. بچوں 8 کے فیکٹرز کیا آئیں گے؟ 18. لو میرا بیٹا 18 کے فیکٹرز کیا آئیں گے؟ 1 ملٹیپلائی 18, 2 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 4 پہ نہیں جائے گا, 5 پہ نہیں جائے گا. بیٹا جی فیکٹرز آپ 18 لکھیے ذرا. 1 2 3 6 9 18. ٹھیک ہے بیٹا, پرابلم کسی کو. اب مجھے یہ بتائیں, ہم نے ایچ سی ایف نکالنا. کیا نکالنا؟ ایف ہائیسٹ کامن فیکٹر, جو سب سے بڑا ڈیوائزر ہو, سب سے بڑا ڈیوائزر. دیکھیں 1 سب میں آ رہا ہے, تو یہ تو سب سے بڑا نہیں ہے نا ابھی. 2 سب میں آ رہا ہے, یہ پہلے میں کامن فیکٹرز نکال لوں. نہیں, بات نہیں سمجھے میری. ہائیسٹ بار میں نکالوں گا نا, تو کیا سب سے پہلے کامن فیکٹرز نکالو. لو ایچ کو ہٹا دو, کامن فیکٹرز سب میں کون کون سا فیکٹر؟ سب کا ڈیوائزر پہلی بات تو 1 کامن ہے سب میں, پھر 2 بھی کامن ہے, ایسا ہی ہے. اس کے بعد بیٹا اس کی ڈکشنری ختم ہو جاتی ہے, تو باقیوں سے بھی ہم کامن نہیں لیں گے. ہم نے تینوں کا نکالنا ہے نا, سمجھے ہو؟ 1 سب میں تھا, 2 سب میں تھا. اب بیٹا اس کا نکالو ہائیسٹ کامن فیکٹر. اس میں بڑا ترین نمبر کون ہے؟ 2. تو ایچ سی ایف جو ہے وہ کیا ہے؟ 2. اب بھی نہیں سمجھے؟ یہ 2 وہ نمبر ہے جو ان تمام کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر کا مطلب یہ کہ یہ تینوں نمبر کس نمبر کے ٹیبل میں آتے ہیں؟ 2 کے ٹیبل میں. 2 نہیں آتا 2 کے ٹیبل میں, 2 1 2. 6 نہیں آتا, 18 نہیں آتا. یہ وہ گریٹسٹ نمبر ہے جو ان تینوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے, یا کہ تینوں نمبر اس کے ٹیبل میں آتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. ابھی بھی بات ہے آپ کے لیول پہ ہوگی بات. لو بیٹا اب نکالنے کے طریقے ہم انشاءاللہ بھی سیکھیں گے. نکالنے کے اب مجھے کیا دیا گیا, بار غور سے سننا. پرائم فیکٹرائزیشن سب کو آتی ہے بیٹا جی. سنیں فیکٹرائزیشن کے طریقے سے 2 6 اور 18 کے فیکٹرز کیسے نکالتے ہیں. آئندہ آپ نے یہ سارے کام تھوڑی کرنے, اب تو آپ سارے فیکٹرز نکالنے پھر یہ کام کریں. نہیں, ایسے نہیں کرنا. آپ سن لیں فیکٹرائزیشن سے اس کا ہائیسٹ کامن فیکٹر کیسے نکالتے ہیں. سولوشن بیٹا جی 2 کی پرائم فیکٹرائزیشن کرو گے تو آنسر کیا آئے گا؟ 2 ہی آئے گا, پہلے پرائم نمبر ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر بیٹا جی آپ 6 کی فیکٹرائزیشن کریں گے, پرائم فیکٹرائزیشن 2 ملٹیپلائی کریں گے. اس میں 3 کی پاور کیا ہے؟ 0. آپ 18 کے فیکٹرز بنائیں گے تو کیا آئے گا؟ 2 ملٹیپلائی 3 کا اسکوائر. کلیئر ہو گیا؟ آپ بیٹا سائڈ پہ پیچھے کر لیں, 18 کے فیکٹرز بنا لیں. پرائم نمبر یہ ہیں 2 3 5 7. ٹھیک ہے, 9 نہیں ہے بیٹا. 9 کے 2 سے زیادہ ڈیوائزرز ہیں. سو 9 آ گیا. اب یہ 3 پہ جائے گا, آ گیا نا, باقیوں سے کر لیجیے گا. اچھا بیٹا ایک بات بتائیں, جب ہم نے ایچ سی ایف نکالنا ہوتا ہے نا, تو ایک بات یاد رکھنا, ایچ سی ایف جتنے بھی پرائم نمبر ان تمام نمبرز کی کس میں آ رہا ہے؟ فیکٹرائزیشن میں آ رہا ہے. آپ نے ان کی پاورز کا, اگر ایک پرائم نمبر P1 آ رہا ہے تو آپ نے اس کی کیا لینی ہے؟ منیمم پاور. کیا لینی ہے؟ منیمم پاور ان تمام میں سے کامن لینی ہے. P2 کی بھی کون سی پاور لینی ہے؟ منیمم پاور. نہیں سمجھے میری بات؟ لینا ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے تو فیکٹر تو وہی ہوگی جو سب میں آئے, تو منیمم پاور سب میں آئے گی. اب دیکھو یہ 2 سب میں آ رہا ہے, لیکن 3 کی پاور 1 سب میں نہیں آ رہی. اس میں آ رہی ہے, اس میں بھی آ رہی, لیکن اس میں نہیں ہے. 3 کی پاور 0 سب میں ہوگی, اور وہ کیا 1 ہے. 1 اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, جو لکھا نہیں گیا. ملٹیپلیکیشن 1 سے کر لو فرق. اٹ از انڈرسٹوڈ دیٹ ہر نمبر 1 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ سو بیٹا جی سمجھ آیا کہ پلس ڈالا میں نے بیچ میں, حالانکہ ان کو کیا کرنا ہوتا ملٹیپلائی. سو کلیئر ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر پی این تک آپ کے اس میں کتنے پرائم نمبر آئے تھے؟ 1 ہی. اس میں 2, اس میں بھی 2. تو آپ نے سب کی منیمم پاور جو ہیں ان کو لے کے اس میں ملٹیپلائی کرنا, آپ کا ایس سی ایف آ جائے گا. اب ہم نے ایس سی ایف کس کا نکالنا تھا؟ 3 نمبر, 2 کا, 6 کا, 18 کا. بیٹا سب میں کون سی 2 آ رہا ہے, اور اس کی منیمم پاور 1 نہیں ہے. سب میں 3 آ رہا ہے لیکن منیمم پاور 0 ہے. 3 کی پاور 0 1 ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بیٹا یہی آپ کا ایس سی ایف. اور جب کوئی نمبر کامن نہ آئے تو ایس سی ایف کیا ہوتا ہے؟ 0.
अल्लाह वालो नहीं 1 होता है। क्यों? इन तमाम में 3 की पावर 0 तो कॉमन है या नहीं है ना, तो 3 की पावर 0 1 होता है। नहीं समझे? अभी भी बात समझ नहीं आई। तो 3 की पावर 0 मैं लिख देता हूँ साथ। अब ये क्या हुआ ना, this is 2. Okay, I mentioned the result here. 3 raised to the power 0 is 1. Any problem? चलो इसके ऊपर भी एक मेरे दिमाग में जो चीज आती है हमेशा, अगर आप अपने मगज को, किसको, अक्ल को 0 कर दो ना, तो आप अल्लाह तक पहुंच जाओगे। इस अक्ल को 0 कर दो अल्लाह के सामने, अल्लाह मैं 0, तो ये बंदा सजदे में जाता है, तो किसके सामने होता है? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने बहुत करीब होता है अल्लाह के। जब अपनी मगज को 0 कर दो, अक्ल को 0 कर दो, मैं कुछ नहीं, ये सजदे की कफियत है। यू कैन एसोसिएट द फीलिंग्स विद नंबर्स, बट आगे चलते हैं। बात समझे हो? एचसीएफ निकालना आ गया। अब अगर बेटा इसी का एलसीएम निकालना होता तो फिर क्या करते? सुन लीजिए, एलसीएम निकालने के लिए देखिए, जहां लीस्ट है वहां पे कर लेनी है मैक्सिमम पावर, जहां हाईएस्ट है वहां मिनिमम पावर। हालांकि लीस्ट के लिए लगता है कि छोटी पावर लेनी चाहिए, लेकिन उलट। अब आपके जो प्राइम नंबर्स P1 P2 आपकी फैक्टराइजेशन में आपको मिल रहे हैं ना, Pn तक जितने भी आएंगे, ठीक है, तो आपने उनकी मैक्सिमम पावर जो है ना, वो क्या करनी है? मैक्सिमम पावर जो है वो आपने लेनी है। अब मुझे ये बताएं, इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम मैं ले रहा हूं 2, 6 और 18 का, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर, सब में 1 है तो मैक्सिमम भी 1 ही होगी, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 0। अल्लाह अकबर, अंजला 0 सबसे बड़ा क्या? स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया? पहला नंबर 2 आ गया, दूसरा नंबर 3 का स्क्वायर आ गया, 2 ही नंबर नंबर्स आ रहे थे, तो क्या आ गया? 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का, ये वो नंबर है जो इन तमाम नंबर्स के टेबल में आएगा। 18 मल्टीपल है ना, तो बड़ा होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को 2 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, और 18 भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये सब का मल्टीपल है, तो मल्टीपल को सारे डिवाइड करता है। एचसीएफ सारों को डिवाइड करता है, एचसीएफ सारों को डिवाइड करता है, और एलसीएम को सारे नंबर डिवाइड करता है। फैक्टर है ना, डिवाइड करेगा। मल्टीपल को खुद सारे डिवाइड करता है, मल्टीपल सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और एचसीएफ सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। बात समझे नहीं समझे?